بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی تراویح میں 13ویں پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ 13ویں پارے کے اندر 19 رکوع ہیں، 13ویں پارے کے اندر 152 آیتیں ہیں۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 59 آیتیں ہیں، 53 سے 111 آخری آیت تک۔ اس کے بعد سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی 43 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 52 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی 1 آیت ہے۔ اب آئیے چلیں دیکھتے ہیں 13واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ جملہ یوسف علیہ السلام کا بھی ہو سکتا ہے، یا یہ جملہ عزیز مصر کی بیوی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ایسے ہوگا، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ 12ویں پارے کے آخر میں بات ختم ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ گئے۔ اب یہاں 13ویں پارے کے شروع میں یہ ہو رہا ہے کہ بادشاہ نے یہ کہا کہ میں ان کو خاص آدمی بنانا چاہتا ہوں، استخلص ہو لنفسی، میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لوں گا۔ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے پاس آئے تو کہا قال جلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آیت نمبر 55 میں ہے کہ مجھے زمین کے خزانے پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں خوب حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ اصل میں یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی کہ قحط سالی ہوگی تو بالیوں کو کیسے بچا کے رکھنا ہے، تو فائنینس منسٹر وہ ہونا چاہیے جس کے اندر اس چیز کی جانکاری ہو۔ تو یوسف علیہ السلام فائنینس منسٹر بنا دیے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی، وہ حفاظت کرنے والے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے آدمی کو عہدہ دیا جائے جو لوگوں کا خیر خواہ ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے غیر مسلم ملک میں مسلم وزیر ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عہدہ مانگ کے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر نہیں مانگ کے لیں گے تو بے ایمان کوئی آدمی آ جائے گا جس سے لوگوں کا نقصان ہوگا۔ ویسے عہدہ مانگ کے نہیں لینا چاہیے، پوسٹ مانگ کے نہیں لینی چاہیے، تو اگر مانگ کے لیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، لیکن اگر دے دی جائے تو لے لینا چاہیے، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ لیکن یہ لگے کہ اگر میں وہاں نہیں آؤں گا اور لوگوں کا نقصان ہوگا تو مانگنا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے مانگا۔ اور قحط سالی کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، جب ہر طرف پریشانی تھی، مصر کو کیسے بچا لیا۔ کہا جاتا ہے آگے اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کو اقتدار دے دیا، یعنی مصر میں۔ اس کے بعد پورے مصر کے بادشاہ یوسف علیہ السلام ہو گئے۔ اب ہر طرف قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، غلے کہاں ملیں گے، کھانے پینے کے واندے پڑ گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ کنعان سے مصر آئے، پہلی مرتبہ آئے، ابھی کئی مرتبہ آئیں گے، 4 مرتبہ لگ بھگ ہے، لیکن پہلی مرتبہ کا ذکر وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے، لیکن ان لوگوں نے نہیں پہچانا۔ اب دیکھ لیجئے، جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام پہچاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں کیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو مروا دیتے، بھائی پکڑ لو، اب تو مصر کے بادشاہ بن گئے۔ لیکن یہی ہوتا ہے نیک لوگوں کا، وہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ واقعات پڑھیے اور معاف کرنا سیکھیے، خاص طور پہ اپنے لوگوں کو، کیونکہ حسد اور جلن اپنے لوگوں میں زیادہ ہے، بھائیوں میں بہنوں میں زیادہ ہے، اس لیے معاف کرنا بہت ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خوب خاطر بات کی اور کہا وانا خیر المنزلین، میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ اور آگے کہا آئندہ جو آپ کے ایک بھائی ہے اس کو بھی لے کے آنا، میں خوب دوں گا، اور سامان بھی واپس کر دیا۔ حاضہ بضاعتنا ردت الینا، جب وہ لوگ گھر پہ گئے تو دیکھا ارے یہ ہمارے سامان ہیں جو لوٹا دیے گئے ہیں۔ تو ان بھائیوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا وہ جو اپنا ایک بھائی ہے نا، یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی ہے بنیامین، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہ، ایک تو ویسے ہی ان کا بھائی گم ہو گیا ہے، اب ان کو کیسے بھیجوں۔ بالآخر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، بادشاہ مصر، تو مصر کے بادشاہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو لائیں گے تو 1 اونٹ اور دیں گے، اس لیے ان کو بھیجیے ہی۔ بالآخر ان لوگوں نے منا لیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے اب 11 بیٹے اور ہٹے کٹے ایک ساتھ جا رہے ہیں، تو سمجھایا اور کہا بیٹے الگ الگ دروازے سے جانا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور میں تمہیں اللہ کے حکم سے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ لوگ گئے، پہنچے،
پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، دوسری مرتبہ آئے، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آیت نمبر 69 میں۔ تو وہ ان کا بھائی جو تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیامین، ان کو لے کے الگ ہو گئے اور کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، تو غم مت کرنا جو وہ لوگ کرتے رہیں۔ تو بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دلاسا دیتے ہیں تکلیف میں، لیکن دوسرے لوگ کریکتے ہیں۔ اگر آپ تکلیف ذکر کیجئے تو میں نے کہا تھا نا کاہے کو ایسا کام کیا، لیکن بڑے لوگوں کے پاس آپ بیٹھیے، اللہ والوں کے پاس، تو آپ کو دلاسا دیں گے، گھبرائیے نہیں۔ تو یہی ملتا ہے۔ اب دیکھیے گھبرانا نہیں، اللہ آسانی پیدا کریں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، غلہ بھی دے دیا، واپس چلے۔ اب بادشاہ کا پیالہ تھا پانی پینے والا، گم ہو گیا، کہیں رکھ دیا گیا، بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ پہلے معاہدہ ہوا کہ دیکھے ارے بھائی کہاں ہے، ان لوگوں نے کہا وما کننا سارقین، ہم تو چور نہیں ہیں۔ پھر کہا گیا کہ بھائی جن کے پاس ملے گا تو ان کو روک لیا جائے۔ بالآخر وہی ہوا، بنیامین کے سامان میں ملا تو ان لوگوں نے کیا کہا، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسر یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، یہ اس نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپایا اور سامنے ظاہر نہیں کیا۔ اب دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ اس نے بنیامین نے چوری کی، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے، ہم اور آپ ہوتے تو۔ پھر اس کے بعد کہا اے عزیز مصر، ان کے بدلے کسی اور کو روک لیجئے، ان کے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ تو ارے یہ کیسے ہوگا، جن کے سامان میں ملا پیالہ ان کو ہی روکنے کی بات ہوئی ہے۔ تو ایک بڑا بھائی تھا، اس نے کہا فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی، میں اس زمین کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ ابا اجازت دے دے یا کوئی فیصلہ ہو جائے، اور اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ لوگ چلے، اب دو بھائی رک گئے، بنیامین رک گئے اور ایک بڑا بھائی، 9 لوگ جو ہے واپس ہوئے، پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو وہی کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، واقعہ بیان کیا کہ چوری کیا ہے، تو کہا نہیں یہ سب تو تمہارے نفسوں کی باتیں ہیں، چنانچہ صبر ہی اچھا ہے، شاید کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ اس کے بعد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، آیت نمبر 86 میں ہے، میں اپنی بے قراری اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، بس اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ اس لیے جن کے دلارے کو پیارے کو ناحق جیل میں بند کر دیا گیا، اپنا گلا شکوہ اللہ کے سامنے رکھے اور بہترین وکیل کا انتظام کرے، اللہ راستے نکالیں گے۔ اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹو جاؤ تلاش کرو، فتحسسوا یوسف واخی، یوسف اور ان کے بھائیوں کو۔ تحسس یہ خیر کے لیے ہوتا ہے، تجسس یہ برائی کے لیے، اس لیے اسے جاسوس کہا جاتا ہے۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، آیت نمبر 87 ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یہاں بھی نبی کا کردار دیکھیے کس طریقے سے وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو تلقین کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی مصر پہنچ گئے اور آنے کے بعد کہا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، اے عزیز ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو سخت تکلیف پہنچی ہے اور ہم معمولی پونجی لے کر آئے ہیں، بس آپ ہمیں اس کے عوض پورا ماب غلہ دے دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بھر آیا، جب ابا کی تکلیف بیان کی تو کہا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا قالوا ائنک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا قال انا یوسف وھذا اخی، میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر احسان کیا، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا، کنویں میں ڈال دیا تھا معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کر دے وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا دیا اور کہا ابا کے چہرے پر ڈالنا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی لوٹ آئی۔ اس کے بعد سب لوگ پھر مصر کے اندر پہنچے، مصر کے اندر آ گئے، اب وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی جو 40 سال پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی تھی یا 80 سال پہلے۔ وخروا لہ سجدا، سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ تو کہا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بس اللہ نے میرے ساتھ کتنا اچھا کیا ہے، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا، بلا شبہ اس نے مجھ پر احسان کیا، مجھے قید خانے سے نکالا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اور تم لوگوں کو صحرا سے دیہات سے لے آیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی،
جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا۔ کنویں میں ڈالنے والی بات نہیں کہی، اس لیے نہیں کہی کہ بھائی لوگ موجود ہیں، کاہے کو پرانا زخم کریدنے کا، کاہے کو یہ سب جملے بیان کر کر کے دل دکھانے کا، یہ نہیں کہا، بلکہ ذکر کیا اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، جیل سے نکالا، آپ لوگوں کو دیہات سے لے آیا، اور کہا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دی تھی۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کو دعا کی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرے رب تو نے مجھے بادشاہی عطا کی ہے، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو مجھے اسلام پر موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آیت نمبر 103 پر غور کیجیے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ چاہتے ہیں کہ اکثر لوگ ایمان لے آئیں تو وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 108 میں کہا جا رہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جنہوں نے میری پیروی کی بصیرت پر ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور آخر میں یہ بیان کیا گیا لقد کان فی قصص عبرۃ لاولی الالباب، بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے بصیرت ہے۔ اب اس کے بعد ہے سورہ رعد، کہا جاتا ہے یہ مکی سورہ، یہ بھی کہا جاتا ہے یہ مدنی سورہ، اس کے اندر 43 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آسمان کے بارے میں کہا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد سورج اور چاند کے بارے میں ذکر کیا، زمین کے بارے میں کہا زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کی ہے، پھر اسی طرح پہاڑ کو گاڑ دیا ہے، اور آگے کہا وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ایک دوسرے کے قریب ٹکڑے ہیں۔ آپ غور کر لیجئے، ہر طرح کی زمین پائی جاتی ہے، کس طریقے کی ہے، لیکن سب کو پانی ایک ہی دیا جاتا ہے، لیکن پھل وغیرہ کیسے اگتے ہیں۔ یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور ہم ان کے بعض کو بعض پھل پر فضیلت دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کہیں کی مٹی سرخ ہے، سفید ہے، پیلی ہے، پتھریلی ہے، میدانی ہے، رتیلی ہے، سخت ہے، نرم ہے، ہر طرح کی زمین ہے۔ پھر اسی طرح پھلوں میں بھی دیکھ لیجئے، مختلف قسم کے جنس ہیں، شکل ہے، رنگ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، ایک پھل جو بے حد میٹھا ہے، کھٹا ہے، کوئی کڑوا ہے، کسیلا ہے، ایک پھل کا ذائقہ دوسرے سے نہیں ملتا ہے۔ پھولوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، رنگ الگ الگ ہے، خوشبو الگ الگ ہے، جبکہ پانی تو ایک ہی ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے ماں کے پیٹ پہ کیا اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، آیت نمبر 13 پر غور کر لیجئے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو رعد بجلی کی چمک، گرج، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام ہے۔ اب اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 115 کے اندر ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور آسمان و زمین میں جو کوئی بھی چیز خوشی اور ناخوشی اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کے سائے بھی صبح شام سجدہ کرتے ہیں۔ تو آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سجدہ کریں، سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 15 سے یہ پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، زمین میں تھا، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اسے یہ مسئلہ نکال سکتے۔ اب اس کے بعد ہم آدھے پارے تک چلے آئے۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے نیک لوگوں کے بارے میں، یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد و پیمان کو نہیں توڑتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، پھر اسی طرح رب کی رضا چاہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال میں سے خرچ کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ لیکن جو لوگ ایسے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان لوگوں کے لیے برا عذاب ہے۔ آیت نمبر 26 پر غور کیجیے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آیت نمبر 28 میں ہے کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ہم اس کو مہلت دے رہے ہیں، پھر ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 38 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ تو بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کس کے لیے؟ نبیوں کے لیے ہے۔
پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے اخیر میں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے، اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب اس کے بعد سورہ ابراہیم، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، الف لام را یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ان کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ یہ آیت نمبر 4 ہے۔ آیت نمبر 3 پر غور کیجئے، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ دور کی گمراہی میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صاف تعلیمات میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یعنی اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام سے لوگوں کو برزن کر رہے ہیں، تو یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ارے یاد تو کرو نعمتوں کو جو تم پر ہے۔ اللہ نے شکر کے بارے میں کہا اور ناشکری کے بارے میں کہا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، آیت نمبر 7 میں، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے، ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ تم سب لوگ زمین کے کفر پر چلے آؤ لیکن اللہ کا کچھ بھی بگڑے گا نہیں۔ بہت ساری قوموں کو اللہ نے برباد کر دیا ہے۔ قوم کے لوگوں نے اپنے رسولوں سے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہم جیسے انسان ہو۔ رسولوں نے کیا کہ انا الا بشر مثلکم، بے شک ہم تم جیسے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اس کے بعد نکالنے کی دھمکی بھی دے دی، آیت نمبر 13، 14 اور 15 میں، وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے ملت میں لوٹ آؤ، تو اللہ نے کہا ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، سب کو ہلاک نہیں کریں گے لیکن جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ اس کو ہلاک کر دیں گے، اور ہم تم کو زمین میں ٹھہرنے کی جگہ دے دیں گے۔ تو جن کو نکالنے کی دھمکی دی جاتی ہے اللہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور جن کو دھمکی ملی ہے ان کو ہی اللہ تعالیٰ زمین دے دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کے وعید سے ڈر جائے۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو پانی پینے کو دیا جائے گا یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، جہنم کے اندر وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے حلق کے نیچے نہیں اتار سکے گا۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن شیطان جو ہے وہ ہاتھ اوپر اٹھا دے گا اور کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم لوگ مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہوں اور تم بھی میری فریاد سننے والے نہیں ہو، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، بے شک میں تو اس کا انکار کرتا رہا جو تم نے مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک بنایا تھا۔ اب آگے کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی جو اسلام ہے اور اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف ہے۔ کفر والا جو کلمہ ہے وہ درخت جو ہے زمین کے اندر گڑا ہی نہیں ہے، تو کیسے وہ تناور بن سکتا ہے؟ آیت نمبر 27 میں ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان کی اور کہا آسمان و زمین کو پیدا کیا، کشتیوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پھر اسی طرح نہروں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، سورج اور چاند کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، دن اور رات کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، آیت نمبر 34 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں دے دی جس کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا، اور اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے ہو، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، ناشکرا ہے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، میرے رب اس شہر کو امن و شانتی والا بنا دے۔ امن و شانتی سب سے اہم چیز ہے، تب کھانا پینا بھی ہوگا، شانتی رہے گی تو بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح شرک پوجنے سے بھی دور رہنے کی دعا کی ہے، وجنبنی وبنی، پھر اسی طرح بت پرستی سے بھی بچنے کی دعا کی ہے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بت پوجنے سے دور رکھنا۔ پھر کہا تیرے گھر کے پاس بے آب و گیا وادی میں لا کر بسا دیا ہے تاکہ وہ نماز پڑھیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تو نماز قائم کریں وہ لوگ۔ دیکھیں نماز کی فکر لوگوں کے دل کو پھیر دے، وارزقھم من الثمرات، اور لوگوں کو پھل بھی دے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، بلا شبہ تو ہی جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا اللہ تیری تعریف ہے، تو نے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیا، تو اسماعیل علیہ السلام بڑے اس لیے پہلے ان کا نام آیا۔
دعا کی رب جلی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعا، میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی، اور اے ہمارے رب تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن جس دن حساب و کتاب قائم ہو۔ آگے اللہ نے کہا آیت نمبر 42 میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھیں جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ اب یہ ظالم لوگ کیا کہیں گے کل قیامت؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم کو بھیج دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے، رسول کو مان لیں گے۔ اللہ نے کہا کہ نہ، یہ تو قسم کھا کھا کر پہلے بھی بولتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کے گھروں میں تمہیں آباد کیا تھا جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا ان اللہ عزیز ذو انتقام، چنانچہ آپ ہرگز گمان نہ کریں اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک اللہ نہایت غالب انتقام لینے والا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطَرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے، اور ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے بلاغ للناس، آیت نمبر 52 میں ہے یہ قرآن سب لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔